بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم میتون اے نبی بے شک تسی بھی ساڑھے لوٹ کے آنا ہے اور انہاں لوگاں نے بھی ساڑھی طرف لوٹ کے آنا ہے قرآن دا دوسرا مقام کل نفس ذائقۃ الموت بے شک ہر جان نے موت دا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے ہمیشہ واسے اس دنیا تے کوئی نہیں آیا ہر ایک نے اپنے ٹائم دے مطابق اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے قرآن دا تیسرا مقام کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بے شک سب کچھ فنا ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے اگر باقی رہے گی تو سونے رب العالمین دی ذات باقی رہے گی تمام تعریفاں اس اللہ رب العالمین دی ذات واسطے
کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا پھر مسلمان بنایا اور سونے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا، پھر تسی خوش نصیب لوگو اللہ دے فضل و رحمت دے نال کہ اللہ تبارک و تعالی نے تانو عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور درود و سلام خطیب الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے، درخت دے پتیاں نالو زیادہ، ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ درود و سلام دیاں بارشاہ ہون۔ حضرات اجدہ عظیم الشان خطبہ جمعہ 30 اکتوبر بروز جمعہ المبارک الحمدللہ جامعہ مسجد ابو ذر غفاری دے اندر 12 ربیع الاول دا دن نے تسی دوست احباب جان دے ہو، ساڑھے واسطے تے بڑا غم والا دن نے۔ حضرات نصیب اپنے اپنے، مقدر اپنے اپنے، ہر بندے دا انداز اپنا اپنا۔ حضرات بغاوت کرن والے نے رب نہ بھی بغاوت کی تھی، کسی نے کہا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، کسی نے کہا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، معاذ اللہ کسی نے گستاخی کرن لگیاں۔ اے نہیں ویکھیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاکے چھایا کیتے۔ حضرات میں اس ذمہ داری نہ بات کہنا چاہنا وا، ایک دفعہ نا جناب لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو برا پلا گیا، مزمم کہنا شروع کر دیتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ تو اڈیاں گستاخیاں ہو رہیاں نے، سانو اجازت دیتی جائے۔ فرمایا میرے صحابہ ذرا گل غور نہ سن لو، مینو اللہ پاک نے محمد بنا کے بھیجیا ہے، انہاں دے کہن نال کوئی فرق پیندا ہی نہیں۔ اے تے مزمم نو برا کہندے پے نے، میرا نا آنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات جو فرانس اندر جو انہوں نے بغیرتی کیتی ہے، جو بے حیائی کیتی ہے، عربوں مسلمانہ دے دل آزاری ہوئی ہے، مسلمانہ نو دکھ تے تکلیف پوچھائی ہے۔ حضرات انہاں خاکے بنائے نے، سمجھو اپنے باپ دے بنائے نے، ساڑھے نبی دی ذات دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے اپنے نبی دا ذکر بہت ہی بلند فرمایا ہے۔ انہاں دے خاکے بنانا سانو کوئی فرق نہیں پیندا۔ ہاں انشاءاللہ جس بندے نے گستاخی کیتی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں باوضو ہو کے منبر رسول تے کھڑا ہوا، قرآن ہاتھ چ پکڑ کے کہہ رہے ہوا، اللہ نے موقع دیتا، اللہ نے ٹائم لے آندا، انشاءاللہ نبی دے گستاخانو اسی معاف کرنا۔ بولو اسی معاف کرنا، اسی بالکل نہیں معاف کرنا۔ ابے کھونا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کل تشریف فرمانے، نبی پاک نو کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں تو آڈے نا بڑی محبت کرنا وا، بڑا پیار کرنا وا۔ اللہ دے نبی نے پوچھیا پیارے عمر داستے سے ہی کنی محبت کرنا ہے، کناگ پیار کرنا ہے؟ فرمایا سب نالوں زیادہ لیکن اپنی جان نالوں کٹ کرنا وا۔ نبی پاک نے فرمایا پیارے عمر تیرا ایمان نامکمل ہے، جنی دیر تک اپنی جان نالوں زیادہ میں محمد نہ تو محبت نہیں کریں گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں صدقے تے قربان جاواں اپنی جان نالوں زیادہ اللہ ذوالجلال دی قسم محبت تے مصطفیٰ نہ محبت پیار تے محبت تے مصطفیٰ نہ محبت۔ اگر عقیدت اسی اپنیاں جانا میں قربان کرنیاں پہیاں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹاں گے، اپنی اولاد قربان کرنی پئی اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے، اسی اپنا مال لٹا کے بھی اپنیاں جانا لٹا کے بھی۔ حضرات عجیب ہی محول بن چکی ہے،
ہے کتھے گے ادارے سانو مگیائی بھی برداشت ہے لوڈ شیڈنگ بھی برداشت ہے ہر جناب ظلم و ستم اسی برداشت کر سکنے لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنے نبی دی عزت اور شان دے اندر اسی گستاخی قطن برداشت نہیں کرانگے ساڈا پانی بند کر دے سانو منظور ہے ساڈی روٹی بند کر دے سانو منظور ہے ساڈا کھانا پینا بند کر دے لاک ڈاؤن کیتا سانو کوئی تکلیف نہیں ہوئی جناب تسی مہنگائی کیتی سانو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تسی جناب مہنگائی دے بمب گرائے لوگ خود خوشیاں کیتیاں پھر بھی اسی کچھ نہ کیا لیکن حضرات جدو فرانس دے اندر نبی پاک دے ظالمہ نے ظلم کیتا زیادتی کیتی گستاخی کیتی پھر ساڑھے کلیجیانو ہتھ پہ گیا اسی چینہ قطن نہیں بیٹھانگے کتے جناب صدیق دیاں گستاخیاں ہو رہیاں نے کتے نبی پاک دے خاکے شایا کتے جا رہے ہیں استغفر اللہ آنا میں تینوں ایک واقعہ سناوام اے بہت بڑا خلیفہ گزرے ہے وقت دا حکمران خلیفہ ہارون الرشید اللہ دا بہت نیک بندہ سی وقت دا حکمران سی اے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے کول گئے نے تے ہارون الرشید خلیفہ کہنے لگے اے امام صاحب ذرا ایت دسو جیڑا نبی دی گستاخی کرے نبی دی توہین کرے ان دے بارے توڑا کی خیال ہے عراقیاں نے ایک پیغام جاری کیتا کہ انہوں کوڑے مارے جان امام صاحب بڑے غصے دے اندر آئے چہرہ لال ہو گیا امام صاحب پریشان ہو گئے نے او امام صاحب فرمان دے نے او ہارون الرشید کیسیاں گلاں کردہ پیاواں جس حکومت ہووے جس بندے دی حکومت ہووے جس نبی دی امت ہووے اس امت دے سامنے نبی پاک دی گستاخی ہووے اس امت نو ویسے ہی مر جانا چاہیے اس امت نو ویسے ختم ہو جانا چاہیے جڑا اپنے نبی دی ختم نبوت واسطے نہ نکلے او یار کدوں جاگو گے کدوں تانوں ہوش آئے گی جدوں کفار ساڑے سر تے چڑھ جانگے اللہ دے بندے او ذرا خیال کریا کرو نبی پاک دی حرمت واسطے ختم نبوت واسطے سانوں نکلنا پے گا آؤ میں تے ٹچ کرنا چاہنا سا کہ جڑی گستاخی اے بھی موضوع ایک ضروری ہے کہ نبی پاک دی حرمت واسطے بھی سانوں نکلنا چاہیے حضرات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا اے خلیفہ ہارون الرشید تسی کوڑیاں دی گل کر دے پے ہو ایتھے تے امت نو اونجی غرق ہو جانا چاہیے جس امت دے سامنے نبی دی گستاخی ہوئے ویسے مر جانا چاہیے اللہ والے ہو اسی رل مل کے نبی پاک دی ختم نبوت دا بھی پیرا دئیے اور اسی رل مل کے میدان عمل اندر نکلیے کفار دی کی جرت عمل کر جائے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہے انکا میتون و انہم میتون بے شک نبی تسی بھی ساڑھے آل لوٹ کے آنا ہے اور اینا لوگاں نے بھی ساڑھے آل لوٹ کے آنا ہے ہمیشہ اس دنیا تے کسے نہیں رہنا حضرات جدوں جنگ احد معاملہ پیش آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ اندر شریک نے کئی لوگاں نے افواہ پھیلائی کہ اللہ دے نبی شہید ہو گئے نے اللہ دے نبی دنیا تو جا چکے نے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل کر دیتا ہے سورہ آل عمران 144 نمبر آیت ہے اللہ فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں اے نبی جی اسی تانوں ایک علاقے لے نہیں پوری دنیا لی رسول بنا کے بھیجیا وما محمد الا رسول اسی تانوں بھی رسول بنا کے بھیجے ہے تواڈے تو پہلے کئی اسی رسول بھیجے نے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دا پیغام آیا ہے اللہ نے فرمایا اے نبی جی اگرچہ تسی شہید ہو جاؤ اللہ نو پیارے ہو جاؤ تے تواڈے تو بعد جڑے لوگ پھر جان گے اپنے ایمان تو دور ہو جان گے او اللہ دا کوئی نقصان نہیں کرنگے وہ اپنا آپ ہی نقصان کرنگے حضرات جو موضوع میں بیان کرنا چاہنا وہاں آج ایک طالب علم تانوں جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے آج میرا میسیج جڑا لوگاں نے گلیاں سجائیاں سانوں کوئی اعتراض نہیں اگر نعرے لاندے نے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں حضرات تینوں کی پتہ 12 ربیع الاول والے دن مکے دی داستان کی سی مدینے دی داستان کی سی یار تیریاں گلیاں سجنیاں تینوں مبارک فاطمہ رو رہیاں نے حضرت بلال رو رہے نے حضرت عمر بن خطاب نے تلوار کھڑ لئیے خبردار جنہیں کیا نبی پاک فوت ہو گئے نے حضرات پھر کیا جاندہ ہے کہ ابو جاہل نے بھی تے لونڈی آزاد کیتی سی وہ گل بڑی سمجھن والی ہے سوچن والی ہے حضرات پہلے اس گل اندر توجہ کرے آجے جدو غمی تے خوشی کٹھی ہو جائے میں پچھلے دنہ دی گل یاد آئی ایک دوست میرے کو لایا کہندہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے مٹھیائی تقسیم کیتی ہے تھوڑی دیر بعد اجی ہاسپٹل اسن پتا چلیا بیٹا فوت ہو گیا ہے وہ چارے دیاں مٹھائیاں راچی رہ گئیاں کلیجے نو ہاتھ پہ گئے باپ ہوتے رونا شروع ہو گیا اللہ نے بیٹا دیتا سی میں تے خوشی نہ مٹھائیاں تقسیم نہ مٹا پیاساں میں تے اپنے انداز اندر جا رہے ہیں لیکن میں نو خبر ملی ہے میرا بیٹا فوت ہو گیا مٹھائیاں اوتھے ہی ڈگ پیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسمیں کوئی مائدہ لال ثابت کر کے تے دکھائے 12 ربیع الاول نبی پاک دی پیدائش ہوئی ہے میں ذمہ داری نہ بات کر رہا ہاں غیر ذمہ داری نہ بات نہیں کردا پیا 12 ربیع الاول والا دن او دن ہے جس دن مدینہ یتیم ہو گیا جناب ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہیاں نے ادھر کیا جاندہ جی ابو جاہل نے بھی تے لونڈی آزاد کیتی سی او یار کیتی سی انہیں نبی پاک دی پیدائش تے کیتی سی ہو سکتا 9 ربیع الاول نو کیتی ہوئے حضرات پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر لکھی ہے نبی پاک دی پیدائش 10 محرم نو ہے علماء نے تفسیر اندر لکھی ہے 9 ربیع الاول نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے کے آئے حضرات پیدائش اندر کنفرم ہے 19ویں دا فرق ہے لیکن جڑا وفات دا دن ہے او کنفرم دن ہے 12 ربیع الاول والا او دن ہے جس دن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آخری وقت آن والا ہے آؤ نظرہ میں بات اپنے نو اگے ٹوراں اے جڑی دلیل دیتی جاندی ہے کہ جناب ابو جاہل نے بھی تے لونڈی آزاد کیتی ہے ضرور کیتی ہے لیکن انہوں نے ہو سکتا 9 ربیع الاول والے دن لونڈی آزاد کیتی ہوئے مان لینا میں تیری گل مان لینا میں تیرے عقیدے دے مطابق تیری گل 2 منٹ لی 4 منٹ لی مان لینا کہ 12 ربیع الاول والے دن ہی پیدائش ہوئی ہے 12 نو ہی وفات ہوئی ہے پھر سجنا جشن نہیں منائی دے گلیاں نہیں سجائی دے نعرے تے تم بڑے لانا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جدو موت دین دیواری آندی ہے جان دین دیواری آندی ہے جناب تو کیویں جان دیں گا تو تے خود جناب کیک رکھ کے ہوتے نبی پاک دا نام لکھے ہے تو تے خود چھریاں چلا رہے ہیں تو کیویں موت دیں گا تو کیویں جناب رب دے راج جان پیش کریں گا حضرات ایک
کیا کر، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں روزہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اطاعت بھی ضروری ہے، غلامی رسول میں اللہ کا حکم بھی ضروری ہے۔ ایویں نعرے نہ لایا کر، اگر تیرے کو انی کمپیسٹری انی طاقت نہیں موجود تے ہو جے کم نہ کریا کر۔ حضرات اپنے آپنوں بہتر کر لے، اے ہمیشہ دی زندگی نہیں، اے نہ ہوئے تو دنیا تو اینا رسم رواج اندر پہ آئی چلا جاویں۔ نبی پاک نے فرمایا جڑے لوگ کافران دی مشابت کرنگے قیامت والے دن انہاں نالی اٹھائے جانگے۔ میں دوستا جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، اختلافات کوئی نہیں، میں دے قرآن حدیث دی باتیں نو سنانا آیا وہاں 29 سفر 11 ہجری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے واسے گئے۔ جنازے تو واپسی آئے نے تے نبی پاک دی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، انہا سر نو درد ہو رہے ہے، انہی تکلیف ہو رہی ہے کہ کپڑا مبارک سر تے رکھیا تے کپڑا بھی انہا گرم ہے۔ آتے نو 12 ربیع الاول دی داستان سناوا، یارا تو دیگا پکاویں مینوں افسوس ہوندا ہے، تو کھانے تقسیم کرے مینوں افسوس ہوندا ہے، کیوں ہوندا ہے؟ 12 ربیع الاول او دن جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نال ملاقات واسطے تیار نے۔ 9 سفر 11 ہجری بروز سوار دا دن نبی پاک ایک جنازے تو واپس آئے نے۔ طبیعت اتنی ناساز ہو گئی، طبیعت اتنی خراب ہے، نبی پاک بہت پریشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے مارداری واسطے نبی پاک دے گھر تشریف لے کے آئے۔ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جدو نبی پاک دے گھر تشریف لے کے آئے، ویکھیا نبی پاک دی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ جدو نبی پاک دی تے مارداری کر کے باہر نکلے نے، عبداللہ بن عباس کھڑے نے، کہنے لگے نبی پاک دے چچا کھڑے نے، علی پیارے داستے سہی محمد مصطفیٰ میرے بھتیجے دا کی حال ہے؟ فرمایا نبی پاک دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، نبی پاک دی طبیعت ساتھ دن دی نظر نہیں آ رہی۔ حضرات اے جے 12 ربیع الاول دا دن اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ ذوالجلال دی قسمیں ایسے اثار جو نبی پاک تے بنے نے، جویں نبی پاک دی طبیعت خراب ہے، نبی پاک دی طبیعت لگدا ہن ساتھ نہیں دے گی، لگدا ہن موت دے اثار نظر آ رہے نے۔ تو کہنا جناب نبی پاک زندہ نے، دم بدم پڑھو درود حضور ہے یہی موجود۔ حضرات جے موجود نے پھر آمد جشن کیوں منانا ہے؟ اسی تے اختلافات پانا نہیں چاندے، آپ ہی کہنا نبی پاک موجود نے، ہن حاجی صاحب بزرگ موجود نے، میں کہا نہیں آ رہے نے، ویکھنا لینے کہنا بھی جھوٹ بول دا ہے، میں کہا جی صاحب جی موجود نے، پھر کہا نہیں آ رہے نے، یار کیسیاں گلاں نے، کدی نعرے لگ دینے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، اسی کہنے ظالمہ حیا کریا کر، نالے کہنا موجود ہے نالے لب کے لے آواں، اسی دے کہنے او مولا چھڑی نہیں کسر تو سونے نو بنان دی، مولا کمی چھڑی نہیں تو سونے نو بنان دی، نہیں لوڑ ہن اُراں پراں جان دی۔ او دنیا دیاں گلاں سبے نبی سمجھا گیا،
او دنیا دیاں گلاں سب نبی سمجھا گیا ستے آسمانہ دی سیر کر کے راتوں رات آ گیا حضرات انج دے نعرے نہ لایا کر کہ دم بدم پڑھو درود حضور ہیں یہی موجود جدو نبی پاک کول موجود ہون پھر جناب تو کیک کٹنا اتے جناب جشن میلاد النبی تھلے نبی پاک دا نام لکھیا ہے نبی پاک دے سامنے تو گستاخیاں کرنا پھر جناب باہر دے لوگوں تے آپ پہ موقع ملنا جدو ساڑھے مسلمانہ دا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے عقیدہ اتنا کمزور ہو چکی ہے حضرات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لگدا نبی پاک ان ساڑھے نال زیادہ دیر وفا نہیں کرنگے زیادہ دیر ساڑھے نال ان ٹائم نہیں گزارنگے تکلیف دی بہت زیادہ شدت ہے حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے بخار بہت زیادہ تیز ہو گیا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ نو بلایا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی طبیعت اتنی خراب ہے کہ دایاں ہاتھ ایک صحابی دے کندھے تے رکھے ہے بایاں ہاتھ ایک صحابی دے کندھے تے رکھے ہے تفسیر اندر حدیث اندر آمدہ ہے کہ نبی پاک کو چلیا نہیں جاندہ پیران دے نال زمین تے نشان بندے جا رہے نے حضرات کس مونا خوشیاں منانا ہے 12 ربیع الاول او دینے نبی پاک دی وفات دا دینے یار ثابت کر ہاں نبی دی خوشی منا اس طریقے نہ منا کار بیٹھ کم تو چھٹی کر بیٹا 9 ربیع الاول والے دن ساڑھے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے سن ساری جہان واسے رحمت بن کے آئے سن بیٹا نبی پاک نے نماز دی دعوت دیتی سی بیٹا نماز دی پابندی کرنی ہے پراو نماز دی پابندی کرنی ہے رمضان دے روزے رکھنے نے دینی تعلیم دے تیرے لی صدقہ جاریہ بھی تے بنے اے ہو جی تعلیم دا کی فائدہ اے ہو جی جشن دا کی فائدہ جڑی تیری دنیا میں تباہ کر دے تے آخرت بھی تباہ کر دے جناب دونہ صحابہ دے کندے تے نبی پاک نے ہاتھ رکھے ہیں اور نبی پاک پوچھ دے پہنے آج میری کیڑی بیوی الواری ہے آج میں کتھے رہنا ہے آج میری واری کتھے ہے طبیعت اتنی ناساز ہے نبی پاک اتنے بیمار نے تے پتہ ہی کوئی نہیں دونہ صحابہ تے کندھے تے ہاتھ رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری وقت زیڑا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ مطہرہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کار اندر حجرے اندر گزارے ہے پتہ جینا ماں جی دا حجرہ کیڑا ہے ماں بین بیتی و منبر من روزت من ریاض الجنہ او جنت دی کیاری دے اندر نبی پاک نے زندگی بھی گزاری ہے نبی پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرہ پاک دے اندر اپنا آخری وقت گزارے ہے اے صحیح البخاری دی روایتانوں میں سنائی ہے حضرات جدو نبی پاک دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے نبی پاک ایک پانی دا پیالہ مگایا ہے پانی اندر ہاتھ ڈوب دینے سرکار اپنے چہرے تے انج پھیر دینے بار بار ہاتھ پھیر دینے انی تکلیف اینا شدید بخار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولی تشریف فرمانے کہندیاں واہ کرابا سن یار ساڑھا پیغام تے سن اے میں گلیاں نہ سجا فاطمہ رو رہیاں نے فاطمہ بلک رہیاں نے واہ کرابا آئے میرے اپنوں کنی تکلیف ہو رہی ہے
یار اسی نبی پاک نو مننے ہیں اللہ دی قسم نبی پاک دی عزت اور احترام کرنے ہیں حضرت فاطمہ رو رہی ہیں واہ کرابا ہائے میرے ابو نو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کتنا درد محسوس ہو رہا ہے میرے ابو نو ہائے کنی تکلیف ہو رہی ہے نبی پاک نے فرمایا بیٹا فاطمہ آج تو بعد تیرے باپ نیاں تکلیف ختم ہو جائے بیٹا آج تو بعد تیرے باپ نو پتھر بھی کوئی نہیں مارے گا بیٹا آج تو بعد تیرے باپ تے کوئی کوڑا بھی نہیں سٹے گا بیٹا آج تو بعد تیرے باپ نو کوئی برا بھلا بھی نہیں کہے گا بیٹا آج لوگوں 12 ربیع الاول دا دن ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی ران مبارک تے نبی پاک دا سر مبارک پہ ہے اور حضرت فاطمہ بھی کول تشریف فرمانے اے 12 ربیع الاول دا دن اللہ والے و نبی پاک دی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے نبی پاک نے فرمایا بیٹی فاطمہ ذرا قریب آ حضرت فاطمہ قریب آئیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک نے فاطمہ نو بلایا کان دے اندر آواز دیتی بیٹا گل سنی دے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کی تار رون لگ گئیاں پھر تھوڑی بات پھر فرمایا میری بیٹے فاطمہ ذرا قریب دیا پھر کان اندر کوئی گل کی تھی تے فاطمہ مسکرا پئیاں حضرت عائشہ پوچھ دیاں نے پیاری فاطمہ گل کی ہے نبی پاک نے تینوں کول بلایا ہے پہلے گل کی تھی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے باچو گل کی تھی ہے تو مسکرانا شروع کر دیتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جی نے جدو منو پہلے بلایا ہے میرے کان اندر گل کیتی ہے کہ بیٹا فاطمہ تیری اور میری ہن جدائی دا وقت بالکل قریب آ چکی ہے بیٹی فاطمہ ہن میں تیرے نہ زیادہ دیر وفا نہیں کر سکتا بیٹی مالک الموت بھی قریبان پہنچن والا ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ نو دوبارہ بلایا دوبارہ دسیا بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہوئی غم زدہ نہ ہوئی قیامت والے دن سب تو پہلے اگر ملاقات ہوئے گی بیٹی تیرے نال ہوئے گی حضرات آؤ نا مسند احمد دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت تو پہلے اللہ دے راج جو صدقہ خیرات سی او بھی کیتا ہے اور جناب غلام بھی آزاد کر دیتے نے نبی پاک نے اپنی جناب زندگی دے اندر کوئی مال جمع نہیں کیتا کوئی بینک بیلنس جمع نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر میرے کو لو احد پہاڑ جنہ بھی سونا ہوئے میں محمد 3 دن تو وعد اپنے کار اندر کدی نہیں رکھاں گا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ 3 دن تو وعد میں مال اپنے کار اندر نہیں رکھاں گا غریباں اندر یتیماں اندر تقسیم کر دیواں گا صرف اونا کی مال رکھاں گا جنہ میں محمد نو ضرورت ہے کوئی لین دین والا آو جاندہ ہے کوئی قرضہ دینا لینا صرف اونا کا رکھاں گا بقایا سارا ہی اللہ دے رستے اندر پیش کر دیواں گا حضرات گل جڑی ہو رہی ہے میلاد النبی وفات النبی دے حوالے نہ ہو رہی ہے لوگ میلاد النبی مناندے نے نہ کوئی اذان شریعت ہٹ کے چلنا یار مینوں نہیں سمجھ آؤندی حضرات او کام کرنا چاہی دے جن دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خیر ہوئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پروانے و قرآن دیو ایسا نمونہ نبی پاک دی زندگی ساڑھے واسطے کہ نبی پاک دی سیرت دے کے سانو چلنا چاہی دے حضرت
حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود اندر سر مبارک رکھے ہے، آخری وقت بالکل قریب ہے، ادھر ایک صحابی آیا ہے ہاتھ اندر مسواک پکڑی ہوئی ہے، نبی پاک نے ویکھیا نظر پئی، فرمایا میری پیاری عائشہ اس صحابی کو لو مسواک پکڑ کے انہوں چتھ کے تے مینوں دے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کو لو مسواک پکڑی ہے، مسواک پکڑ کے ماں جی نے چتھ کے نبی پاک نو پکڑائی ہے، نبی پاک نے مسواک کیتی ہے، میں صدقے تے قربان جاواں، ماں جی فرماندیاں نے آخری وقت واب تے نبی پاک دا لواب اللہ نے آپس چملا دیتا ہے۔ حضرات نبی پاک نو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، 12 ربیع الاول دا دن ہے، وفات النبی دا دن ہے، تو جشن مناویں چنڈیاں لاویں، تیری قسمت دے کیا کہنے، جدو رب نے کیمریاں چ ریکارڈنگ کڈی آپے تیرا رزلٹ سارا سامنے آ جائے گا، دودھ ہو جائے گا، پانی پانی ہو جائے گا۔ کہن والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، او تیرے موڈیاں تے بیٹھے بندے خدا تیری نوٹ کر دے نے ایک ادا، او بندے آ تو صاحب نال ڈیری لکھا جڑی دینی رب نے قیامت نو تینوں وخا۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول دا دن نے نبی پاک مسواک کر دے اچانک انج ہاتھ ایک دم نیچے آ جاندہ ہے، نبی پاک دا ہاتھ انج نیچے آ جاندہ، انی طبیعت خراب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کول بیٹھیاں نے، دروازہ کھٹ گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نہ دروازے تے گئیاں، دروازے تے پوچھیا من دکل باب، دروازے تے کونے، کوئی آواز نہیں آئی۔ ماں جی نے با پردہ ہو کے دروازے تے دائیں بائیں دیکھیا، کوئی نظر نہیں آیا، آ کے بیٹھ گئیاں، پھر دروازہ کھٹکڑیا، پھر گئیاں، پھر دیکھیا پوچھیا کوئی نظر نہیں آیا، جدو آ کے نبی پاک نو دسیا اللہ دے نبی جی ابو جی دروازہ کھٹکڑ لیکن باہر کوئی نظر نہیں آؤندہ، پتہ نہیں گل کی ہے، او بیٹا جیڑا آیا ہے او تے نظر آؤندہ ہی نہیں، او تے جوان پتر ماں پیو کو لے کے چلا جاندہ ہی، او نہیں ویندہ جے باپ دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، او نہیں جے ویندہ بچیاں دیاں جے بڑیاں تھا نے بیٹا آج او آیا ہی تیری گود خالی کر چلائی بیٹا آج او آیا ہی جڑا باپ دا سایہ تیرے کو لے کے چلا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان نے حضرت فاطمہ بھی رو رہیاں نے 12 ربیع الاول دا دن حضرت فاطمہ بھی رو رہیاں نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ماں جی کہ سارے نبیاں نو اللہ موت تو پہلے جنت دا ٹکانہ بھی دکھا دیندے نے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج اچانک تانو آسمان والے ویکھیا ماں جی تھوڑا جا مسکرائیاں لگدا ہن میرے نبی نو جنت اللہ نے دکھا دیتی ہے حضرات موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت جے موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت جے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے بیٹا فاطمہ آج تک اس فرشتے نے اللہ دے نیک فرشتے نے کسے کو اجازت نہیں لئی لیکن رب نے بھیجا میرے محمد کو اجازت لے کے دے پھر داخل ہوئی اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تانو اجازت نہ دے وے تے واپس آ جانا حضرات مسواک کر دیا نبی پاک دا ہاتھ مبارک نیچے آیا روح پرواز ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون
حضرات گرہا مچ گیا، تو جشن مناویں، تو چنڈیاں لاویں، لیٹا لاویں، مکے اندر ہندیرہ چھا گیا جناب، مکے اندر گرہا مچ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان اکٹھا کر لیا، یار میں نہیں ہن مدینے اندر رہنا۔ صحابہ نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیغام پہنچایا، ابو بکر جلدی نہ آئے، پیارے بلال وجہ کیے، اج مکہ کیوں چھڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا جدوں میرے نبی منو نظر نہیں آندے تے رہندہ حق کی کیے۔ فرمایا ابو بکر نے کیا، او پیارے بلال یار ایتھے رہ اذان دے، چلو ساڈا بھی دل لگا رہے گا، پریشانی ساڈے واسطے بھی بہت ہے۔ حضرات 12 ربیع الاول دا دن ہے جدو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یتیم ہویاں، 12 ربیع الاول دا دن ہے جدو حضرت عمر بن خطاب نے تلوار کڑ لئی اور جناب لاکے اندر گشت شروع کر دیتا، خبردار جنہیں کیا نبی پاک فوت ہو گئے نے۔ حضرات ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی نہ ممبر تے خطبہ دیتا، جڑا نبی پاک دی عبادت کردہ سی، پوجا کردہ سی، جڑا نبی پاک نو رب مندہ سی، اندہ رب فوت ہو گیا ہے، جڑا اللہ دی عبادت کردہ سی، اندہ رب ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس تو بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال نو بڑا سمجھا رہے نے، لیکن بلال نہیں مندہ پیا، کہندہ یار جدوں میں اذان دے وانگا میرے کو اذان دے کلمات نہیں کہے جانے، جدوں میں کہاں شہادو اللہ الہ الا اللہ، جدو واریانی اشہدو انہ محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال کہندے نے ایک کلمے میرے کو نہیں کہے جانے، ابو بکر میرا یار گواہ ہو جا، میں اذان نہیں دینی، میرا دل نہیں لگدا، او 12 ربیع الاول دا دینی ہے۔ حضرات تو سنت رسول رکھ، نمازی بن، نیک بن، نبی آکھن رب امتی، اے نہ ہوئے تیرے جشن تینو ایتھے غرق کر دین، تیریاں چنڈیاں تیرے جناب واویلے دیگاں چڑھاوے ایتھے تینو غرق کر دین۔ حضرات ہو جیا کام کریے جڑی دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ام ایمن دے کول جان دا ارادہ کیتا ہے، یار نبی پاک بھی ام ایمن دی زیارت واسطے جایا کر دے سن، سانوں بھی جانا چاہی دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دونے صحابہ آپس اندر پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے۔ ام ایمن دے کر تشریف لے کے گئے، ام ایمن دے کول جدو بیٹھے افسوس کیتا، ام ایمن زاروں کی تاروں لگ گئیاں۔ حضرت ابو بکر پوچھ دینے پیاری ام ایمن کیوں رو رہی ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب پوچھ دینے ام ایمن کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا آسمان تو وہی والا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اج سانو محمد مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے، اسی جائیے تے کس پاس جائیے؟ نبی پاک نال پیاری بڑا سی، محبت ہی بڑی سی، اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، او بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود جونکھا کر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، او خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، درد جس نے بھی دیا اس کو دعا دی۔ اے جے میرے نبی لوکی گالاں کڈن سونا دعا دے وے، لوکی پتھر مارن سونا دعا دے وے، لوکی برا آکھن میرا نبی
نبی دعا دے وے اے صفتان سونے محمد دی شان دیاں او کتے اللہ نے فرمایا اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے کلمہ پڑھنا تیرا سارے جہان نے سب نبیاں نالوں پایا وکھرا شان سرکار نے سب نبیاں نالوں پایا وکھرا شان سرکار نے علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا او ساڑھے نبی دا تے پسینہ بھی بہت آلہ ہے ساڑھے نبی دا لوا مبارک بھی برکت والا نبی پاک دا پسینہ بھی بہت آلہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت آیا نبی پاک دا پسینہ ایک بوتل دے اندر پائی جا رہی آنے پوچھن والے نے پوچھیا ام سلیم ایک ہی کرنے پہیے فرمایا سرکار دا پسینہ کول رکھے ہے جدو خوشبو دی کسے نو ضرورت پوے اسی پسینہ استعمال کرنے یا رب کستوری نالو زیادہ خوشبوان عطا کر دیں دینے اللہ اکبر اللہ حضرات 12 ربیع الاول والا دن نبی پاک دی وفات دا دن نے نبی پاک دی وفات دا دن نے 12 ربیع الاول والا دن پیدائش نہیں ساڑھی نامان پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے علماء اکرام دی گل مان لیا کر یار اسی اپنی بات نہیں کر دے اللہ ذوالجلال دی قسم ممبر دے کھڑا باوضو کھڑا وہاں کوئی حدیث کوئی ایس حوالے نہ نبی پاک دیکھو 1,24,000 پیغمبر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم جد الانبیاء سن ہو سکتا جے اللہ نہ کرے کام جاز اندر معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ یاذ باللہ نبی پاک نے صحابہ نے اس کام تو محروم رہن دینا سی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ انبیاء دے باپ کئی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چو پیدا ہوئے نے رب ہدایت دین دے آوے تے جناب فرعون دی بیوی آسیہ نو ہدایت دے دوے رب نہ ہدایت دین دے آوے نبی پاک دا چچا سی رب نے ہدایت نہیں دیتی نبی پاک نے بڑا زور لایا اللہ پاک نے کہا انکا لا تحدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اے میرے نبی جنہوں میں رب چاہما ہدایت انہوں مل دی جڑا کوشش کرے محنت کرے ایک بندہ ان بار بیٹھا روے کہ جی میں نے کو آپ پہ کام مل جائے گا جنہ چکر محنت کوشش نہیں کرے گا انہی دیر کچھ نہیں ملتا 1,24,000 پیغمبر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے نبی دا یوم ولادت نہیں منایا 1,24,000 پیغمبر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نبی دا جشن نہیں منایا نہ صحابہ نو منان دا حکم دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک تو بعد زندہ رہے انہاں نہ منایا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی خلافت دے اندر نہ منایا حضرات تو ہی رہ گیا منان جوگا تو یہ بدتی کام کر کے تے بڑا خوش ہونا ہے حضرات اپنے آپ کو بہتر کیجئے زندگی اس طرح گزارو جس طرح نبی پاک نے گزاری ہے ما انا علیہ وصحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے 73 فرقے ہونگے میری امت دے انہاں دے 72 فرقے ہونگے میری امت دے 73 فرقے ہونگے انہاں جو سارے جہنمی ہونگے صرف ایک فرقہ ایک گروہ ایسا ہے جڑا میرے رستے تے ہوئے گا میرے صحابہ دے ما انا علیہ و اصحابی جڑا میں اور میرے صحابہ دا پیروکار ہوئے گا وہ جنت دا مہمان ہوئے گا میں تانوں لوگاں نو مبارکباد پیش کرنا چاہنا ہوں اللہ تعالیٰ نے تانوں عقیدہ توحید عطا فرمایا حضرات کام اندہ ہی فائدہ ہے جن دے اندر اللہ دا حکم ہے اور نبی پاک دی اجازت ہے یعنی کہ جو حدیث دے مطابق کیتا جائے اللہ کو دعا جو بیان کیتا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین